اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایسے پیارے الفاظ آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارے اور پسندیدہ الفاظ ہیں۔ یہ ذکر ہے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے، اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ سونے کا پہاڑ دے دے، پھر وہ اس سونے کے پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دے، غریبوں کو دے، مسکینوں کو دے، جو حقدار ہیں ان کو دے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو پھر بھی یہ الفاظ اس سے زیادہ پاورفل اور طاقت رکھتے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا، ہمت نہیں رکھتا کہ وہ رات کو پچھلی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، یا یہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، وہ غریب ہے اور صدقہ نہیں دے سکتا، خیرات نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں خرچ کر سکتا۔ نمبر 3 کہ وہ جہاد نہیں کر سکتا، اللہ کی راہ میں طاقت اتنا نہیں رکھتا کہ وہ جہاد کرنا چلا جائے، یا کوئی اور پرابلم ہو جس کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے کے لیے قاصر ہے، تو یہ تینوں چیزیں، جس میں صدقہ نہ دے سکتا ہو، خیرات نہ کر سکتا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر سکتا ہو، تہجد نہ پڑھ سکتا ہو، اللہ کی راہ میں نکل نہ سکتا ہو، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 لفظ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ جو ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ مجھے کوئی آپ ایسا ذکر بتائیں کہ جس کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قریب ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے محبوب سمجھنے لگے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھا کرو، کیونکہ یہ وہ لفظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لفظوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوستو، ان لفظوں کو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا جس وقت آپ کو ٹائم ملے، اس میں کوئی خرچ نہیں ہوتا، یہ آپ ضرور پڑھا کریں۔ اس کی بہت افادیت ہے اور بہت فائدہ ہے۔ جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ اس کو باکثرت استعمال کریں، جن لوگوں کے کام نہیں بن رہے، جو پریشان ہیں، وہ اس کو استعمال کریں، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے وہ بندہ نیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا۔ لہٰذا آپ کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ ان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر ہمیں جو ہے نا عمل کرنا چاہیے۔ تو آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اس کو اتنا شیئر کریں کہ ہر بندے تک پہنچ جائے، تاکہ یہ قیامت والے دن ہمارے لیے ابھی سے صدقہ جاریہ بن جائے اور قیامت والے دن ہمارے لیے راہ نجات بنے۔ تو دوستو، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ اگر کوئی پرابلم ہو تو نیچے لکھیں، انشاءاللہ ہم اس پر طب کے حوالے سے